علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم اسائنمنٹ نمبر 3 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تھرڈ ویک کا ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کو مردہ نہیں کہا جاتا، وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی نوجوان کوئی بہادری کا کارنامہ انجام دیتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے، وہ ایک جان کو ضائع کرتا ہے لیکن اپنی جان کو ضائع کر کے، اپنی جان کو قربان کر کے پوری قوم کے لیے زندگی کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ پوری قوم کو ایک زندگی فراہم کر جاتا ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر ایک نوجوان سوار محمد حسین شہید کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے کارنامہ انجام دیتے ہوئے اپنے ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یعنی کہ شہید کا رتبہ حاصل کیا۔ تو شہید کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کو کریں گے۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو بچپن میں اپنے نانا کے تمغے عزت کا نشان سینے پر سجائے اکڑا کر گاؤں کی، یعنی کہ غرور سے گاؤں کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا۔ اسے فوج میں بھرتی ہونے کا شوق تھا۔ فوج میں بھرتی کرنے والی ٹیم اس کے گاؤں میں آئی اور وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد اسے ٹینک ڈرائیور بنا دیا گیا۔ 1971 کی جنگ میں وہ شکر گڑھ کے محاذ میدان جنگ پر تھا۔ دشمن کا جارحانہ بلا وجہ حملہ کرنا۔ منصوبہ پروگرام یہ تھا کہ شکر گڑھ کے سرحدی علاقے سے پیش قدمی آگے بڑھنا کرتے ہوئے ظفروال، نارووال اور پسروڑ تک قبضہ کر لیا جائے۔ ایسا پیدل فوج اور ٹینکوں کی مدد سے ہونا تھا۔ 3 دسمبر کی رات سب دفاعی فوجی، حفاظتی فوجی مورچوں میں موجود تھے۔ یہ نوجوان بے چینی، بے سکونی کے عالم حالت میں 2-3 بار سکواڈرن کمانڈر کے ٹینٹ کے پاس گیا مگر کچھ کہے بغیر واپس آ گیا۔ آخر سکواڈرن کمانڈر نے پوچھا، جوان کیا بات ہے؟ تم میرے پاس آئے مگر ملے بغیر چلے گئے۔ ابھی نوجوان کچھ کہہ نہیں پایا تھا کہ سکواڈرن کمانڈر نے کہا، مجھے معلوم ہے خدا نے تمہیں بیٹے سے نوازا ہے، بہت بےتاب بے چین ہو، اسے دیکھنے کی چھٹی چاہیے۔ نہیں سر، درخواست کرنے آیا ہوں، میری ڈیوٹی تبدیل کر دیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ مشین گن سیکشن میں بھیج دیں، میں لڑائی میں براہ راست حصہ لینا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے عزم کے ساتھ لہجے میں اپنی خواہش آرزو کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں رائفل ٹروپ میں بھیج دیتا ہوں، تم اسلحہ سپلائی فراہم کرنے والی گاڑی پر ڈیوٹی کرو گے اور پھر جب موقع ملے مشین گن پر اپنا شوق بھی پورا کر لینا، کمانڈر نے کہا۔ نوجوان اجازت ملنے پر بے حد خوش ہوا۔ اس نے کمانڈر کو سلوٹ کیا، سلام کرنا اور واپس آ گیا۔ 6 دسمبر کو دشمن نے ایک ٹینک ریجیمنٹ اور انفینٹری بٹالین کے ساتھ حملہ کیا۔ 1 دن کی لڑائی کے بعد دشمن نے ہمارے 2 دیہات وڈھالا گوجرا اور ٹھاکر دوارہ پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں ہمارے بہت سے جوان شہید بھی ہوئے۔ اب دشمن کے حملے کا رخ سمت رائفل ٹراپ کی طرف تھا۔ یہ نوجوان رائفل ٹراپ کو اسلحہ پہنچاتا رہا، ساتھ ہی ساتھ وہ ٹراپ کمانڈرز کو پیغام رسانی کا کام بھی انجام دیتا رہا۔ 7 دسمبر کو ہڈ خورد اور ہڈ کلاں کے علاقے میں دشمن کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے لیے چند نوجوانوں کو بھیجا گیا، ان میں یہ نوجوان بھی شامل تھا۔ اب جنگ پیچیدہ مشکل مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر طرف دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے، دھماکوں کی آوازوں سے کان بہرے ہو رہے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ شور تھا۔ کسی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے
نوجوان آگے اور آگے بڑھتا گیا۔ وہ ایک اونچی ٹیکری اونچا ٹیلہ پر چڑھا۔ اسے دشمن کی ایک ٹینک ریجمنٹ دائیں طرف سے آگے بڑھتی دکھائی دی۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر نوجوان اپنی پوزیشن پر واپس آیا۔ اس کی اطلاع پر رائفل ٹروپ نے اپنی پوزیشنیں ٹھیک کی۔ نوجوان رہنمائی کرتے ہوئے اپنے ٹینکوں کے آگے آگے دوڑتا گیا۔ اس نے ایسے نشانے لگوائے کہ دشمن کے کئی ٹینک تباہ ہو گئے۔ اب دشمن نے اپنے ٹینک کئی پھٹی زمین میں چھپا دیے۔ جنگ میں مزید شدت آ چکی تھی، یعنی کہ جنگ بہت تیز ہو چکی تھی۔ نوجوان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شدید گولہ باری اور دونوں طرف سے ٹینکوں کے فائر کے باوجود گنجکال کے نزدیک ایک اونچی ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس نے دشمن کے ٹینکوں کی تلاش جاری رکھی۔ اس کی نشاندہی پر دشمن کے ٹینک تباہ ہوتے رہے۔ جب بھی دشمن کا کوئی ٹینک تباہ ہوتا، وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا۔ اس نوجوان نے دشمن کے 18 ٹینک تباہ کروائے۔ ایک مرحلے پر اسے دشمن کے 2 ٹینک نظر آئے۔ جرأت، ہمت اور بہادری دلیری کا پیکر نمونہ۔ یہ نوجوان دوڑتا ہوا اپنے ٹینک کے پاس گیا۔ یہ سوار محمد حسین شہید نوجوان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں تک ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے۔ آج تک کا یہی لیسن ہے۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لرن کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔